کیا کرتے مصیبت میں؟ بیویوں پہ پھر بھی وہ تعداد تھی، اگرچہ وہ بار بار طلاق دینے سے تعداد تو ایک دم پوری رکھتے ہیں، لیکن وہ کیلنڈر کی طرح بدلتی بھی جاتی۔ اس کے علاوہ صاحب یہ لونڈیاں ملک کی مختلف اقوام کی، روم کی خاص طور پر، ایران کی، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہے نا قرآن کا مسئلہ، یہ دونوں ہی شکلیں صرف نہیں ہیں۔ فقہ نے فیصلہ دیا کہ ان کو کفارہ یا فدیہ لے کر رہا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ مودودی صاحب کا ارشاد ہے، اور انہیں غلام اور لونڈیاں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کے اوپر وہ اضافہ ہو گیا تھا، اور جب یہ چیز ہوئی تو وہ رہا کیا جا سکتا ہے والی بات تو ایک طرف رہی، جب دونوں ہی حکم موجود ہیں تو ادھر کون جائے رہا؟ پھاٹک کھل گیا لونڈیوں کا۔ فرماتے یہ ہیں کہ لونڈیوں کے متعلق ہماری فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے احکام آئے ہیں، فقہ کی کتابوں میں۔ ان کے ساتھ یہ بات یہ ہوئی تھی، وہ بھی میں نے عرض کیا نا کہ یہ میرے حصے میں آتی ہے، یہ مولانا اسلم محروم تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان کی بدبختی یہ ہے کہ یہ ان مسائل کا حل قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، بڑی بدبختی ہے، فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے احکام آئے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا فکرہ آگے آتا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے اپنی کتاب میں، میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے احکام موجود ہیں ان کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اختیار ہے، یہ مودودی صاحب کا اقتباس ہے، کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو چاہے رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے حکومت، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کر لے جو دشمن کے ہاتھوں میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ استعمال، کموڈٹی، جنس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، استعمال وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اعتراض اس پہ کرتے ہیں یہ لوگ مغرب زدہ ملحد بے دین، ان عورتوں کے لیے اس سے بہتر حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو عورت حکومت کی طرف سے جس شخص کی ملکیت میں دے دی جائے، عورت ملکیت میں دے دی جائے، اس کے ساتھ اس شخص کو جنسی تعلقات قائم کرنے کا قانونی حق دیا جائے۔ اس کے لیے نکاح کی بھی ضرورت نہیں، تعداد کی بھی کوئی قید نہیں، انہیں فروخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے احکام۔ عزیزان مان، یہ ہے وہ اسلام جو آپ کے عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا اور جو فقہ کے قوانین کی حیثیت سے ہزار برس سے چلا رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے نہیں ارشادات، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ان تمام کتابوں کے اندر۔ اس دور کا دوسرا سب سے اہم گوشہ معاشیات کا ہے۔ اس دور میں نظام سرمایہ داری مستحکم طور پر چلا جا رہا تھا۔ وہ تو ایسا دور تھا جس میں خود زمانہ نزول قرآن کے وقت میں پہلے ہی قریباً 70 نہیں تو 50% سے زیادہ تو یہ غلام مزدور ہوتے تھے جو کام کیا کرتے تھے، اور کچھ جو تاجر وغیرہ مرفع الحال سرمایہ دار ہوتے تھے۔ تفاوت کی یہ کیفیت تھی کہ ان کو کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں ملتی تھی، چوری کرنی پڑتی تھی ان بیچاروں کو۔ ایسا نظام تھا سرمایہ داری کا۔ سرمایہ داری کا نظام کیا ہے؟ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جتنی جی چاہے دولت جمع کر، اور جتنی جی چاہے وسیع رقبہ اراضی کے اوپر اپنی ملکیت قائم کر۔ دولت اتنی کٹھی کی، جتنی دولت اس کے پاس آئے گی، اموار تقسیم ہوتی تو یہ ان غریبوں کے حصے میں آتی نا، وہاں سے چھین کے لی۔ جتنی زمین ایک شخص نے اپنی ملکیت میں لے لی، ان سے ان کاشتکاروں کو محروم کر دیا جو سال بھر محنت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ سال بھر وہ محنت کرتے رہیں، ان کا آدھا حصہ جتنا ہے یا کرایہ وہ کاشتکار، وہ ذمہ دار اپنے گھر میں لے جائے۔ اس دور میں مودودی صاحب مرحوم نے یہ فرمایا، مسئلہ ملکیت زمین ان کی کتاب ہے، کہا کہ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔
ان حضرات کی ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ اسلام کہہ دیتے ہیں، کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایسے ہے جیسے کوئی محمد اسلام بیٹھا ہوا ہے جو ان سے کہہ جاتا ہے یہ بات کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اسلام نے کسی نو کی، ارے بھائی کوئی اتھارٹی کوٹ کرو، کوئی حوالہ دو، کوئی سند دو کہ کس نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، حدیث نے۔ اسلام نے کسی نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جنہیں یہ جائز قرار دیں، جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق اور واجبات ادا کیے جاتے رہیں، یہ زکوٰۃ کا 2.5% بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی ہیں۔ روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملے میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں۔ کہا پھر آخر تنہا زرعی جائیداد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں شریعت کا اعلان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے بیکار کر دیا جائے۔ تو کہا کہ مصلحین کی نگاہ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے ہم کسی نوع کی جائز ملکیتوں پر نہ تو تعداد یا مقدار کے لحاظ سے کوئی پابندی عائد کر سکتے ہیں اور نہ ایسی من مانی قیود لگا سکتے ہیں جو شریعت کے دیے ہوئے جائز حقوق کو عملاً سلب کر لینے والی ہو۔ اسلام جس چیز کا آدمی کو پابند کرتا ہے پھر وہی آگے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ مال آئے جائز راستے سے آئے، جائز طریقے پر استعمال ہو، جائز راستوں میں جائے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد کیے گئے ہیں وہ اس میں سے ادا کیے جائیں، یہی 2.5%۔ اس کے بعد جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا صنعت یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم براہ راست خود کرو، اور جس طرح اس نے دنیا کے دوسرے معاملات میں ہم پر قید نہیں لگائی کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم اجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے کر رہے ہو، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بھی وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاشت کرے، اور یہ کہ اجرت اور شراکت پر کاشت کرانے والوں کو سرے سے زمین کے حقوق پر ملکیت حاصل ہی نہیں۔ اس قسم کی قانون سازیاں خود مختار لوگ تو کر سکتے ہیں، مگر جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان ہیں وہ ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزان ایمان، یہ کیپٹلزم یا نظام سرمایہ داری کی وہ شدید ترین شکل ہے جسے اب کیپٹلسٹک کنٹریز بھی آہستہ آہستہ اس سے دور چلی جا رہی ہیں، اپنے ہاں وہ ویلفیئر سٹیٹ یا فلاحی مملکتیں ایجاد کر رہی ہیں، لیکن یہاں تو اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام تو ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ اس میں ان کے خلاف کہ کسی کی ملکیت پر کوئی حد بندی کر دی جائے، وہ لوگ تو کر سکتے ہیں جو خود مختار لوگ کر سکتے ہیں، مگر جو خدا اور رسول کے مطیع فرمان ہے وہ ایسی باتیں سوچ نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس قسم کا اسلام یہ چل کس طرح سے گیا؟ یہی نہیں کہ آج ہم اس کے خلاف یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک ابا پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف۔ اس دور میں بھی انسان بستے تھے، ان کے بھی ضمیر تھے، ان کو بھی احساس تھا کہ غلامی اور محتاجی اور محکومی جو ہے وہ کس قدر باعث تذلیل انسانیت ہے، پھر یہ کیسے برداشت ہوتا تھا۔ اس کے لیے ایک بڑا اہم حربہ ہے، اور وہ ہے مرتد کی سزا موت۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جس کے خلاف یہ حضرات فتویٰ دے دیں کہ اس کے عقائد اسلام کے مطابق نہیں، یعنی ان کے مطابق نہیں، وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ اگر کوئی